اب تو یہ میرے خیال میں کاروباری سلسلہ ہو گیا سارا. اب کچھ لوگوں نے اس کو ثقافت کہہ دیا ہے. وہ جو بیچارے غریب غربا ہیں وہ اسے غیرت سمجھتے ہیں، باقی سب نے اب بزنس سمجھ لیا ہے. اور یہ سارا کچھ مغرب سے آیا ہوا ہے. اب اللہ فرما رہے ہیں کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس لڑکی سے پوچھا جائے گا بتاؤ تمہیں کس نے قتل کیا. جو ماں باپ کے ذمے تربیت تھی اس نے نہیں دی، اور تمہیں مغرب کی روشنی میں پھینک دیا جو حقیقت میں اندھیرا ہے. بتاؤ ان معاملات میں تمہیں کس نے قتل کیا. یہاں بڑے اہم مسائل ہیں، اگر آپ اس پر توجہ دیں گے تو فائدہ ہوگا. یہاں سے عدل کے مسائل بھی ہیں، اور خصوصاً یہ ہمارے ہاں جو حکومت کی طرف سے کسی دور میں تو بہت زیادہ تھا، آج کل ذرا کچھ کم ہے. وہ مسائل بھی ہیں کہ بچے جو ہے نا وہ آپ کم پیدا کریں، یہ نہیں کہتے، بلکہ وہ الٹا کہتے ہیں جی کہ بچے پیدا ہی نہ کریں. ایک دوسرا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ اپنی مرضی سے پیدا کریں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بچہ چاہے تو بچہ ہو جائے، اور اگر آپ بچی چاہتے ہیں تو بچی ہو جاتی ہے. یا یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ جی یہ بچی ہے تو اس کو جو ہے وہ پہلے ہی پیٹ کے اندر ختم کر دیا جاتا ہے. پہلی بات تو یہ دیکھیے جی، ہمارے ہاں تو اس کو اسقاط حمل کہتے ہیں، یہ بھی قتل ہے. ایک بات جو عام طور پر مولوی حضرات سے بھی کی جاتی ہے اور ویسے بھی، کہ جب اللہ کے اختیار میں ہے بچہ ہے یا بچی، اور اس کی ذات کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو پھر مشینوں کے ذریعے کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ اب یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ قرآن کی ہے. وہ پیدا کرتا ہے، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ ڈاکٹر حضرات بھی اس بات پر متفق ہیں کہ 4 مہینے کے بعد اس کا کچھ وجود اور اس میں روح کا انتظام اللہ پاک کا جو سلسلہ ہے وہ ہوتا ہے. اس سے پہلے ابتدا میں کسی کو نہیں معلوم ہوتا. اندازہ تو ہے، پہلے بھی دائیوں کو اندازہ ہوتا تھا کہ یہ بچہ ہوگا یا بچی ہوگی. آج کل ذرات کے ذریعے بتا دیا جاتا ہے، سیلز کے ذریعے کہ جناب بچہ ہوگا یا بچی ہوگی. لیکن جو ابتدا ہے اس میں تو اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ بچہ ہوگا یا بچی ہوگی. ایک بات، کوئی نہیں جانتا کتنی عمر میں یہ اس دنیا سے جائے گا اور اس کی کل زندگی کتنی ہے. کوئی نہیں جانتا کہ یہ کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، کتنا آرام کرے گا. تو اس لیے یہ اندازے تو ہیں، لیکن پوری بات جو ہے لمٹ سے پہلے وہ اللہ ہی جانتا ہے. یہ دیکھیے جی، ایک بات یہ بالکل صحیح ہے، وہ یہ ہے کہ بچوں کو زندہ در کر دینا یعنی دفن کر دینا، قتل کر دینا سخت گناہ کبیرہ اور ظلم عظیم ہے. اور 4 ماہ کے بعد کسی حمل کو گرانا بھی اسی حکم میں ہے، یعنی قتل میں ہے. یہ حوالہ آپ نوٹ کر لیں، معارف القرآن ہے، جلد نمبر 8 ہے. مفتی اعظم مفتی پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ تفسیر لکھی ہوئی ہے، صفحہ نمبر 682 ہے. وہ قتل کے زمر میں آئے گا. اچھا، 4تھے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کا نظام ہے، اس میں روح پڑ جاتی ہے، پھر وہ زندہ انسان کے حکم میں آ جاتا ہے. اس لیے اس کو اگر اب کسی صورت میں مار دیا گیا تو وہ زندہ درگور کی طرح ہے. اسی طرح یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ایک عورت حاملہ ہے اور کسی ظالم نے اور کسی نے ظلم کیا، اس کے پیٹ میں کوئی ٹانگ مار دی، کوئی ضرب لگائی، اور اس کا بچہ جو ہے وہ پیٹ کے اندر مر گیا. تو اس کی 2 شکلیں ہیں. ایک شکل یہ ہے کہ جو پیٹ کے اندر مرے اس کی مدت کتنی تھی، 4 مہینے کے بعد تو اس پر قتل ہوگا، مارنے والے پر قتل کا مقدمہ ہوگا. اور اگر اس سے کم ہے
تو پھر اس کی سزا میں تخفیف ہو سکتی ہے۔ یا اسی طرح یہ ہے کہ کوئی عورت نے بچہ فوراً جنم دیا، دیہاتوں میں یہ آج تک یہ بیماریاں چلی آ رہی ہیں، بڑے اچھے اچھے لوگ بھی ان بیماریوں میں مبتلا ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بچے یا چھین لیتے ہیں یا چھوٹے بچوں کو اٹھا لیتے ہیں عورت کو تکلیف پہنچانے کے لیے، اور بعض ظالم تو ایسے ہیں ان بچوں کو مار بھی دیتے ہیں۔ یہ شرعاً قدغن ہے، اور اس پر جناب والا پوری دیت ہوگی جب کیس چلے گا، اور قانون کے مطابق اسے سزا ملے گی۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے، یہ اسقاط حمل۔ ایک اس میں عزل بھی ہے۔ عزل کو بھی کچھ مولوی حضرات نے، اب ہمارے ہاں جو بڑی بڑی بیماریاں ہیں، ان بیماریوں میں ایک بیماری یہ ہے کہ بڑے بڑے یہودی، بڑے بڑے عیسائی، بڑے بڑے مرزائی، وہ شکل و صورت مولویوں والی بنا بنو کی داڑھی مبارک، پورا گیٹ اپ ان کا جیسے تیار کیا جاتا ہے، اور پھر بٹھا دیتے ہیں اور ان کو ہر چیز تیار کر کے دے دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ ہے وہ ہے۔ ہمارے عام لوگ سمجھتے ہیں بڑے مولوی، بڑے پارسا ہیں، اور وہ کہتا ہے بھی میں قرآن کا اسپیشلسٹ ہوں، حدیث کا اسپیشلسٹ ہوں، اور وہ سب کا سب جھوٹ ہوتا ہے۔ اس لیے اس پر جو ہے نا انہوں نے ایک مسئلہ لکھا ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ کوئی ایسی صورت اختیار کرنا جس سے حمل قرار نہ پائے، جیسے آج کل دنیا میں ضبط تولید کے نام سے اس کی سینکڑوں صورتیں ہیں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسے ہی ہے جیسے خفیہ طور سے بچے کو زندہ درگور کرنا۔ اچھا، بعض ممالک میں اولاد کی زیادہ اہمیت ہے، ہونے چاہیے، اسلام نے پابندی نہیں لگائی، اسلام کا ایک درمیانہ طریقہ کار ہے۔ اس پر پھر کبھی یہ مولانا غلام غوث ہزاروی کے دور میں صدر ایوب تھا، اس نے یہ زیادہ شوشے چھوڑے تھے، اور اس وقت کی قدرت کا نظام ہے، وہ کہتے تھے جی 2 بچوں سے زیادہ نہ ہوں، اور اس وقت کئی بچے ہو جاتے تھے۔ تو یہ غلط ہے، عزل تدبیر کرنا کہ نطفہ جو ہے وہ رحم میں نہ ڈالا جائے، اس پر بھی ممانعت موجود ہے۔ کبھی کوئی مجبوری ہو، عورت کو تکلیف ہو اور اتفاق رائے سے کوئی معاملہ طے ہو جائے تو وہ الگ مسئلہ ہے۔ ضبط تولید کی جو ادویات ہیں، ادویات پر بھی بحث ہے۔ کچھ ادویات جو ہیں وہ وقتی ہیں اور کچھ ہمیشہ کے لیے، اور ایسی ادویات بھی ہیں جو جہاں بچہ کا نظام ہے وہ بالکل وہ سلسلہ ختم کر دیتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے طریقہ کار انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ غلط ہے۔ اب ان باتوں پر آپ غور کریں گے کہ اسلام کے قواعد اور ضوابط موجود ہیں، یہ بھی موجود ہے قاعدہ میاں بیوی کے ملاپ کے بغیر جو اولاد ہوتی ہے اس کو بھی حلالی نہیں کہا جاتا۔ اگر قانون شریعت کے مطابق نکاح ہے اور میاں بیوی کا ملاپ ہے، پھر اس کے بعد ہوتا ہے تو وہ جائز ہے۔ یہ تو اسی طرح ہے جیسے ہم سے کوئی لوگ کہتے ہیں جی دعا کرو بس، اگر جب ہم کہہ دیں کہ ڈاکٹری رپورٹ دکھاؤ تو عورت مرد پر اور مرد عورت پر الزامات لگاتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضرت صاحب آپ دعا کر دو بس ہو جائے گا۔ بھائی دعا تو اپنی جگہ برحق ہے، مگر ایک نظام ہے اللہ کا، اس نظام کو تو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اب نکاح سے ہی حلال ہوگی اولاد، جو بغیر نکاح کے کرتے رہتے ہیں وہ حلال قطعا نہیں ہوگی۔ تو اس میں یہی چیزیں بتائی گئی ہیں، اور آگے پھر فرمایا